بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صوم، عبادات کی اہمیت و افادیت۔ اس کے مشقی سوالات جو کہ صفحہ نمبر 101 پر مشتمل ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، عبادت پر تفصیلی مضمون تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے عبادت کے لغوی معنی لکھیں گے، پھر عبادت کے اصطلاحی معنی، اس کے بعد عبادت کا مفہوم اور کچھ قرآنی آیات لکھیں گے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ عبادت کے لغوی معنی کیا ہیں۔ عبادت کے معنی بندگی، اطاعت، عاجزی اور انکساری کے ہیں۔ اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کے مفہوم، عبادت صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ کار خیر، نیک عمل بھی عبادت میں داخل ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور شریعت کے مطابق کیا جائے۔ بس سنت پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، والدین کی خدمت کرنا اور تجارت وغیرہ کرنا، یہ سب کام عبادت بن سکتے ہیں، بشرط یہ کہ سنت و شریعت کے مطابق انجام دیے جائیں۔ دوسری بھی بات ہے، ذکر بھی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ انسان کی خلقت کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے ہر کام میں اپنی ہدایت اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھے اور صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ عبادت کی عام زندگی پر اثرات تحریر کیجیے۔ کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ عبادات تو مندرجہ ذیل ہیں۔ عبادات انسان کو صبر و تحمل، برداشت اور ہمدردی کا جذبہ دیتی ہے اور ہمدردی کا سبق بھی دیتی ہے۔ عبادت انسان کو سماج کے ساتھ مل جل کر رہنے کا سبق دیتی ہے، اس لیے انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہنا سیکھ جاتا ہے اور معاشرہ پسند انسان بن جاتا ہے۔ ایک اور جو ہے کیا ساتھ مرتب ہوتے ہیں، عبادت کی پابندی۔ جب انسان عبادت کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اسے سستی، کاہلی اور وقت ضائع کرنے جیسی بری خصلتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز اور روزہ جیسی عبادات کی پابندی سے انسان کے اندر تقویٰ، طہارت اور وقت کی پابندی کا احساس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کے اندر سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ یہ سب عبادات ہیں۔ حقوق العباد کی بجاوری کے لیے لوگوں کے کام آنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے ماتحتوں کی کفالت کرنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ اور اجتماعیت کا درس دیتی ہے۔ اور پھر آخر یہی وہ عبادات ہیں جو انسان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھلائیوں اور نیکیوں کی ترویج کا ذریعہ بنتی ہے، آگے اس کو پھیلا رہی ہوتی ہے اور مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، عبادت کی اہمیت و افادیت تحریر کیجیے۔
عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عبادت کو دی گئی ہے۔ در حقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے لازم ملزوم ہیں کہ پہلے کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عبادت کا مقصد بندے کا خالق کے سامنے، یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار، عبادت کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اور اس کی بڑائی اور یکتائی، اللہ تو اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس چیز کا اقرار ہے۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں خالق کا کوئی فائدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اس سے اس کی عظمت و کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کل جہان، سارے لوگ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کل جہان کے لوگ اعلیٰ درجے کے پرہیزگار اور عبادت گزار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی بڑائی میں ذرا برابر زیادتی نہ ہوگی۔ اگر سب کے سب بدترین درجے کے نافرمان اور فاسق فاجر ہو جائیں تو اس کی عظمت اور بزرگی میں ذرا برابر کمی نہ ہوگی۔ عبادت کرنے سے بندے ہی کا فائدہ ہے، عبادت کرنے سے بندے کو خدا کے قریب کرنے اور اس کی خاص رضا اور رحمت کا مستحق بنانے کا عبادت کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ انسان کی خلقت کا مقصد کیوں پیدا کیا گیا؟ انسان اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد انسان کی ہر عبادت اللہ کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ترجمہ بلا شبہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اسی ایک اللہ کے لیے ہے جو کل جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھے اور صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مختصر سوالات، عبادت کی لغوی معنی اور شرعی معنی ابھی ہم نے جو شروع میں پڑھے کہ اس کی عبادت کی لغوی معنی کیا ہیں، شرعی معنی کیا ہیں، وہی تمام باتیں اس میں آ گئی، اور قرآنی آیت جو ہے یہ بھی پڑھی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا ایک سوال ہے عبادت کے چند تقاضے تحریر کیجیے۔ عبادت کے تقاضے، ایک تو ہے کہ ہم سب کو مکمل اسلام میں داخل ہونا چاہیے، ایک تقاضا یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ماننے چاہیے۔ عبادت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور تقاضا حرام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عبادت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک اور فائدہ، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، تبھی ہم عبادت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ ترجمہ یہی ابھی جو پڑھا گیا ہے، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اسی ایک اللہ کے لیے ہے جو کل جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اگر ہم 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ان کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو وہ ہمارا عبادت میں شمار ہوگا۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ اور تعلق قرب الہی کی عملی صورت ہے، یہ عبادت کی ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو براہ راست اللہ سے اس کا رابطہ ہے، اور قرب الہی نماز جو ہے وہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. ایسے اکثر عبادات وہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. ہر روز ہر نماز میں مسلمان بار بار دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے لیے، سیدھا راستہ کے لیے. اس کے بعد اس کے ذریعے انسان کے اندر مال کی محبت کم ہوتی ہے اور دیگر انسانوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے. زکوٰۃ، جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو مال کی محبت تھوڑی کم ہوتی ہے اور اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں دوسرے انسانوں کی مدد کر رہا ہوں. نمبر 7، یہ عالمی طور پر اجتماعیت کا درس دیتا ہے. حج جو ہے انٹرنیشنل لیول پر، عالمی طور پر اجتماعیت کا، کہ ہم سب مجتمع ہو کر، جمع ہو کر ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. عبادت کے لفظی معنی بندگی، عاجزی اور انکساری، اطاعت و فرمانبرداری، یہ تمام جو ہیں یہ تمام اس کے جواب ہیں. یہ تمام دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور عمل کے اخلاص کے بعد منزل ہے تقوی کی. تقوی اسلام میں ایمان بعقیدہ کی درستی کے بعد سب سے پہلا زور جو دیا گیا ہے وہ عبادات پر. عقائد کے بعد جو دوسری چیز ہے عبادات، لازم ملزوم ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. الحمدللہ اکثر نے سبسکرائب تو کر دیا ہے لیکن کچھ ابھی بھی باقی ہیں. یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا. برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ وقتاً فوقتاً اردو اور اسلامیات کی ویڈیو آپ تک جو ہے پہنچتی رہے. ڈسکرپشن میں بھی ہمارے تمام جو ہے ویڈیو کے لنکس موجود ہوتے ہیں، اس سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ پلے لسٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے نا ہر ایک کی الگ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، فولڈر بنے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی آپ اس میں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. برائے مہربانی دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو کوئی اور مستفید ہو جائے. ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیا کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے، مزید بہتری کیسے کی جائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.